السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کے لیے 2021 کا سال خیر و عافیت کے ساتھ رکھا۔ اس میں ہمارے لیے خیر زیادہ، شر اور برائیاں کم ہوئی، لیکن اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا زمانے کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری کے حساب سے 2021 میں موتیں زیادہ ہوئی ہے اور برائیاں زیادہ ہوئی۔ جب 2019 گزر رہا تھا اور دسمبر کی آخری تاریخ تھی تو لوگ ایک دوسرے کو 2020 کی مبارکبادی پیش کر رہے تھے، لیکن کسے معلوم تھا کہ 2020 کے 30ویں تاریخ کو چین سے آئی ہوئی کیرلا کی ایک طالبہ کو کورونا وائرس ہو جائے گا۔ 30 جنوری کو کیرلا کی ایک خاتون کو کورونا وائرس کی بیماری ہوئی، اور اس کے بعد آنن فانن میں ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، ایک صوبہ سے دوسرا، دوسرا سے تیسرا، یہاں تک کہ مارچ تک پورے ملک کے اندر یہ بیماری آہستہ آہستہ پھیل گئی، یہاں تک کہ 24 مارچ 2020 کو آدھی رات میں ہمارے پردھان منتری نے آ کر کے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا، جس وقت میں یا تو امیر جاگے ہوتے ہیں یا لچے لفنگے چور ڈکیٹ جاگے ہوتے ہیں۔ جو کاروبار کرنے والے، محنت اور مشقت کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہر دن کام کر کے آتے ہیں اور شام میں کھانا کھا کے آرام کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ آدھی رات کا وہ اعلان تھا جس نے پورے دیش کے اندر تہو بالا کر کے رکھ دیا، اور جو باہر میں غریب مزدور اپنے اپنے گھر اور اپنے اپنے سماج اور اپنے اپنے ملک کو چھوڑ کر کے گئے تھے، صوبہ کو چھوڑ کے گئے تھے، ان لوگوں پر کیسی مصیبتیں آئی وہ سب آپ لوگوں کو یاد ہے۔ پچھلے زمانے میں لوگ 100 کلومیٹر کا سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے۔ پچھلی باتیں 2020 میں دہرائی گئی۔ 300 کلومیٹر، 400 کلومیٹر، یہاں تک کہ 1000 کلومیٹر تک لوگ پیدل سفر کر کے آئے، ہانپتے کانپتے، اور پھر راستے کے اندر کی دہشت اور خوف عجیب و غریب تھی کہ کس وقت پولیس کہاں پکڑے گی اور مار دے گی، اور راستے کی دہشت الگ تھی، کھانا پینا اس کے پاس نہیں تھا، اور کمپنی والوں نے کیا حال کیے مزدوروں کا یہ بیان کرنے کے قابل نہیں۔ 2020 پورا سال لاش لوگ گن نہیں سکے، اور اس کے بعد 2020 جب آنن فانن میں گزر گیا
چونکہ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں دن گھنٹوں کی طرح گزرے گا اور مہینہ ہفتہ کی طرح گزرے گا اور سال ہفتہ کی طرح گزرے گا۔ سال ہفتہ کی طرح، ہفتہ گھنٹوں کی طرح گزرتا ہوا چلا جائے گا۔ 2020 گزر گیا اور پھر 2021 آیا، تو 2021 میں بھی لوگوں کو محاسبہ کرنا چاہیے تھا، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے تھی، اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے تھی، لیکن لوگوں نے اس طرف نظر نہ ڈال کر کے پھر عیش و آرام میں لگ گئے، دنیا طلبی میں لگ گئے، دنیا میں ایسا منہمک ہو گئے، ایسا لگ گئے کہ اللہ کو بھول گئے، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر رہ کر اللہ کو بھول گئے، اللہ یاد نہیں رہا۔ پھر 2021 کی جب ابتدا ہوئی تو 2021 میں اتنے لاش ہوئے کہ لاش کی سنکھیاں لوگ گن نہیں پائے، یہاں تک کہ جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں تھی اور دفنانے کے لیے قبر میں جگہ تنگ ہو گئی تھی۔ اس طرح کے حالات آئے۔ پھر 2021 ختم ہونے کو ہے، 2021 ختم ہونے کو ہے، 31 دسمبر کی رات آنے والی ہے، جس رات میں سب سے پہلے جو 12 بجے رات کا انتظار کرتے ہیں کہ جیسے 1 بجے گا تو ہم اس کو مبارکبادی پیش کریں گے، 12 بجنے کے کانٹے کا انتظار کرتا ہے، میں سب سے پہلے ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 12 بجنے سے 5 منٹ پہلے اور 1 بج کے 5 منٹ، 12 بج کے 5 منٹ اور 12 بجنے سے 5 منٹ پہلے یعنی 11 بج کے 55 منٹ سے قرآن شریف کی تلاوت کر لیجئے گا، تاکہ 2021 کا آخری اور 2022 کا شروع آپ کا قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے نام اعمال کے پاس، اللہ کے پاس نام اعمال میں پہنچ جائے۔ اس سال کی انتہا بھی قرآن کی تلاوت سے ہو اور اگلے سال کی ابتدا بھی قرآن کی تلاوت سے ہو۔ اور یہ رات ایسی دردناک رات ہے کہ جس رات میں روئے زمین کے اوپر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اس رات میں نہیں ہوتا ہے۔ اس رات کے اندر جو کبھی زنا کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا، پاک صاف شفاف آدمی زناکاری میں ملوث ہوتا ہے غلط صحبت کی وجہ سے۔ اس رات کے اندر نہ جانے لوگ ایسے ایسے خرافات کرتے ہیں اور شراب کی ایسی ایسی محفلیں لگاتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر آسمان و زمین کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے حکم دیجئے، ہم زمین کو پھاڑ دیتے ہیں، حکم دیجئے آسمان سے آفت کو گرا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آخری امت بنایا اور اس دنیا کا قیام بھی اسی امت کے لیے، اس دنیا کا قیام بھی اسی امت کے لیے، اسی امت تک ہے جس دن ایک اللہ کہنے والا اس امت کا اس دنیا میں نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو تہو والا کر دے گا۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، جس دن زمین کپ کپا کر لرزنے لگے گی، آسمان ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس دن سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں اور میدان محشر میں جمع ہوں گے تو وہاں پر 3 جماعتیں ہوگی، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، 3 جماعتیں ہوگی اور 3 جماعتیں، ایک جماعت اللہ تعالیٰ کے آگے میں ہوگی، ایک جماعت اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب ہوگی اور ایک جماعت اللہ تعالیٰ کے بائیں جانب ہوگی۔ جو آگے والی ہوگی وہ بلا حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے گی، اور جو جماعت اللہ کے دائیں جانب ہوگی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی،
اور وہ نیک لوگ ہوں گے دنیا کے اندر جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرتے ہوں گے، وہ اللہ کے دائیں جانب ہوں گے، ان کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ایک بڑی جماعت ہوگی جو اللہ کے بائیں جانب ہوں گے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کتنے ہی برے ہوں گے وہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ، ایسی جھلسانے والی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا، لا باردٍ ولا کریم، جس کے اندر نہ اللہ کی طرف سے نرمی ہوگی، راحت ہوگی، نہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کوئی ٹھنڈک پہنچائے گی۔ عجیب و غریب آگ ہوگی، خوفناک آگ ہوگی، آگ کا شعلہ مارتا ہوا ہوگا، اس کے اندر بائیں ہاتھ میں جس کے نام اعمال دیے گئے ہیں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے اس کے پاس بڑے بڑے بیر کا پھل ہوگا، فی سدر مخضود وطلح منضود، اور تہ بتہ کیلا کا گھور ہوگا اس کے پاس، وظل من یمدود، اور منتہائے نظر تک سایہ بچھا ہوا ہوگا درخت کا، اس سائے کے اندر وہ آرام کر رہے ہوں گے۔ فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب، اور میٹھا میٹھا پانی اس کے پاس ہوگا جس کو وہ پیئیں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ، بے شمار میوہ ہوں گے، پھل ہوں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اس درخت میں سے پھل توڑنے کے لیے جب وہ جائے گا تو اسے کوئی روکے گا نہیں، کوئی ٹوکے گا نہیں، وہ ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے ان کے لیے۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، اس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کی شادی کرا دیں گے، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے شادی کرائیں گے۔ یہ جنت کی عیش و آرام کی جگہ ہوگی جہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اور والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو آگے میں ہوگا اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ کا بالکل قریبی ہوگا، اللہ کا خاص بندہ ہوگا جو اپنا خاص وقت اللہ کے لیے نکالا ہوگا، جو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے دائرے میں گزارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو وہ استعمال کیا ہوگا، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہو اس سے وہ پرہیز کرتا ہوگا، وہ ہوگا اللہ کا قریبی۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سونے کے بنے ہوئے چارپائی کے اوپر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، یطوف علیہم ولدان مخلدون، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے معصوم بچہ جو لولو موتی سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا، وہ گلاس میں لبالب بھرا ہوا شراب لے کر کے پیش کرے گا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وہ شراب جنت کا شراب ہوگا، اس شراب کے پینے کی وجہ سے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ سر میں درد ہوگا نہ دماغ میں فطور آئے گا۔ دنیا کا شراب جب پیتا ہے تو آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، نہ تو اپنے کو پہچانتا ہے نہ غیروں کو پہچانتا ہے۔ اتنے سارے شرابیوں کی شکایت ہے، واقعات ہے کہ جس نے شراب پینے کی حالت میں غیر کو تو چھوڑ دیجیے اپنی بیٹی کے ساتھ انہوں نے شرط کیا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔
لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون، جس پھل کو وہ چاہیں گے کھانے کے لیے، مثلا سیب کھاتے تو فوراً سیب کا پھل، سیب اپنے ٹہنی سمیت لگا ہوا ان کے سامنے میں آ جائے. وفاکہۃ مما یتخیرون، خیر کے معنی آتے ہیں پسند کرنا. وہ جیسا پھل پسند کرے گا، جس طرح کی خواہش ہوگی ان کو کھانے کی، ویسا ہی پھل سامنے آئے گا. اور اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر وہ لیٹ کر آرام کر رہا ہے، وہ چاہے گا کہ میرے پاس انگور آتا تو انگور کا گچھا ان کے پاس آ جائے گا. وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، جس پرندہ کا گوشت وہ کھانے کے لیے چاہے گا، اس پرندہ کا گوشت بھنا ہوا ان کے سامنے موجود ہوگا. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوگی جو دیکھنے میں یاقوت اور زبرجد سے بھی زیادہ چمکیلا اور روشن ہوگی. جس حور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ حور اگر دنیا میں جھانک دے تو رات کے اندر اجالا ہو جائے، رات میں اجالا ہو جائے، اور ان کا دوپٹہ کا ایک حصہ اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے. کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو دنیا میں وہ اچھے اعمال کیا کرتے تھے. دنیا میں اچھے اعمال کیا کرتے تھے، اسی اچھے اعمال کا بدلہ ہے. اب یہاں پر کھڑے ہو کر رک کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جو ہمیشہ ہمیش کے لیے نعمتیں رکھی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے عجیب و غریب چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور دنیا اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دیا ہے، تو اس دنیا میں اس کی تیاری میں ہمیں لگنا چاہیے، یا اس کو بھول کر کے اس دنیا کی چند دن کی دولت کو اکٹھا کرنے میں اللہ کو اور اس نعمت کو بھول جانا چاہیے. یہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، چند گھڑی کی ہے، چند راتوں کی ہے. 2021 کے لاک ڈاؤن میں کتنے لوگ مرے معلوم ہے نا. گنگا کنارے کے اوپر کوئی جگہ ایسے نہیں تھی جہاں سے 4-4 5-5 لاشیں اکھڑ رہی تھی، بالوں سے ڈھکا گیا تھا، بہت سارے لوگ مر گئے. کیا اس میں سے ہم نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا ہم اس حالات کے اندر نہیں پڑ سکتے تھے؟ کیا ہم میں سے کسی کی موت نہیں ہوئی؟ بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے. ہر ایک کی موت زندگی پانے والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، ہر ایک کے لیے نصیحت ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، اس زندگی سے آخرت کی تیاری کی جائے، اس سے آخرت بنانے میں لگایا جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں جاؤ تو جا کر کے بس میری ہی عبادت میں لگ جاؤ، کام کاج کرنا بند کر دو. نہیں، ایمان لانے کے بعد حلال روزی کمانا بھی یہ سب سے بڑا حصہ ہے ایمان کا. روزی کمانا ہے، بیوی بچوں کو بھوکا نہیں رکھنا ہے، بیوی بچوں کو روڈ پہ لا کے کھڑا نہیں کرنا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور نہیں کرنا ہے. اس کے لیے دن رات جتنا کما سکے محنت کر سکے کرنا چاہیے، حلال راستہ اختیار کر کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرائض عائد کیے ہیں، اس فرائض میں بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. 24 گھنٹہ میں اگر 5 وقت کی نماز ہم پابندی سے پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ. 24 گھنٹہ میں 1 گھنٹہ بھی ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں، 1 گھنٹہ بھی وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں. اور بعض لوگوں سے ملاقات کریں، مسلمان ہیں، ان سے کہیں کہ بھائی اللہ نے یہ زندگی دی ہے، جب چاہیں گے لے لیں گے، لہذا نماز پڑھیے، اللہ کو راضی کیجئے. تو وہ کہیں گے ہم کو فرصت نہیں ہے،
دکان پہ ہے، گاہک ہے، تو بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ جب ملک الموت آ جائے کیا ان کو بھی کہیں کہ فرصت نہیں ہے؟ ملک الموت آ جائے تو ان کو بھی کہیں کہ 10 گاہک ہیں، ان سے تھوڑا سا نمٹ لیتے، اس کے بعد آپ سے بات کریں گے۔ ایک بہت بڑے بادشاہ اپنے رعایا کے ساتھ شراب پی کر کے بدمست تھا۔ کئی دروازے تھے ان کے، اور اندر بغیر ان کے درباریوں کی اجازت کے کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اور اس میں تماشا لگا ہوا تھا، کچھ عورتیں تھیں ناچنے والی، ڈانس کرنے والی، اور شراب کی خمار چل رہا تھا۔ لوگ شراب پی رہے تھے، بادشاہ بھی اس کے ساتھ سر ہلا رہے تھے۔ ایک بوڑھے قسم کا آدمی آئے، انہوں نے ان کے درباریوں سے کہا کہ ہم بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں آدمی۔ کہا کہ نہیں، جب تک بادشاہ کے پاس خبر نہ پہنچ جائے، وہ اجازت نہ دے دے، ہم یہاں سے آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے ایک اینٹ لگایا، کہنی سے ایسے کیا، وہ دھام سے جا کر کے گرا۔ آگے پہنچے، بادشاہ کے قریب گئے تو انہوں نے درباریوں کو بلایا اور کہا کہ بیوقوف، کس کی اجازت سے یہ شخص یہاں آیا ہے؟ تم لوگوں کو وہاں کیوں رکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے مار کر کے اور مجھے سلا کر کے اس کے بعد یہاں آیا، ایسے نہیں آیا تھا۔ پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، کس نے تمہیں اتنی ہمت دے دی کہ تم بادشاہ تک آ گئے؟ کہا کہ ہمت جس رب نے پیدا کیا ہے اس نے ہمت دیا ہے، اور ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں۔ بس رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ کہا کہ صرف 2 منٹ کا مہلت دے دیجئے، میں شراب سے توبہ کر لوں، اور میرے رعایا میں بہت سارا کام بکھرا پڑا ہے، میں کام تھوڑا سا سمجھا دوں کہ کس کو کیا دینا ہے، کہاں پر رکھنا ہے، کچھ چیزوں کی وصیت کر دوں۔ ملک الموت نے کہا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اللہ تعالیٰ مجھے بھیجتا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا نہ پیچھے ہو سکتا، بس تیار ہو جاؤ۔ اسی حال میں روح نکال کر کے وہ چلے گئے۔ ایسی حالت ہے آدمی کی، وہ دنیا میں کچھ بھی کر لے، جب ملک الموت آ جائے تو شیشے کے بند دروازے کے اندر بھی وہ چھپ جائے تو وہاں بھی وہ چھپ نہیں سکتا ہے۔ مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جائے، وہاں بھی ملک الموت پہنچ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو سامنے ہمارے پاس 2020 کا سال آنے والا ہے، یہ 2022 کا سال آنے والا ہے، یہ اسلامی اعتبار سے نیا سال نہیں، کیونکہ اسلامی اعتبار سے جو نیا سال ہوتا ہے وہ نیا سال کا پہلا مہینہ محرم کہلاتا ہے۔ محرم سے ہی اسلامی تاریخ شروع ہوتی، اور اسلامی تاریخ میں جو چاند نظر آتا ہے اس چاند کے بعد بہت سارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ چاند دیکھ کر کے ہی ہم روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر کے ہی ہم شب برات کرتے ہیں، چاند دیکھ کے ہی ہم عید مناتے ہیں، چاند دیکھ کے ہی ہم بقرعید مناتے ہیں، چاند پہ ہی سارا دار و مدار ہے۔ اگر چاند کی تاریخ کو بھلا دیں گے تو پھر بہت بڑا نقصان اور خسارہ کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مہینہ گنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اسی اعتبار سے ہمیں نیا سال منانا چاہیے۔ اور نیا سال منانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ پیچھے جو سال ہمارا گزر گیا ہے اس کا ہم محاسبہ کریں، اس میں ہم محاسبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال میں ہمیں موت نہیں دی، اور ہمارے اس سال میں 2021 میں بہت سارے لوگ مر گئے، مٹی دیے ہیں نا بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو مٹی دیے ہیں۔ اللہ نے ہمیں زندہ بچا کر کے رکھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیچھے ایک سال کی کوتاہیوں، کمیوں اور ہر طرح کے خمیازہ پر جو نقصان کیا ہے اس پہ ہم اللہ تعالیٰ سے
اللہ تعالیٰ سے ہم روئے گڑ گڑائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ اس جو سال گزر رہا ہے اس میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی اس کو معاف کر دیجیے، جو غلطی ہوئی اس کو معاف کر دیجئے، اور آگے جو سال آ رہا ہے اس کو غنیمت سمجھ کر کے ایک ایک دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کر کے جو اعمال کرنے کا ہے وہ کام کرنا ہے، وہ اعمال کرنا ہے۔ دنیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اعمال بنانے کے لیے دیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم دیکھیں کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ ہم دن بھی گزار رہے ہیں، ہماری رات بھی گزر رہی ہے، دن ہمارا کیسے گزر رہا ہے، رات ہماری کیسی گزر رہی ہے۔ ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے کہ آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ آیت ہے قرآن کی، سورہ حشر کی آیت، آنے والے کل کے لیے انہوں نے کیا تیاری کر کے بھیجا ہے۔ ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ غلط کر کے ہم خوش ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ وقت پر اس کو سزا دے دیتے ہیں، ڈھیل ملتی ہے، کبھی وقت پر پکڑ ہو جاتی ہے، اور اللہ کی جب پکڑ ہوتی ہے تو مثال مسلمانوں کے سامنے موجود ہے، فرعون ہے، شداد ہے، حامان ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے۔ اس آیت سے پیچھے اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی قوموں کی ہلاکت کے بارے میں واقعہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جس قوم نے اللہ سے نہیں ڈرا اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ قوم آج ہوتی لیکن اللہ کی نافرمانی کے سبب اللہ نے اسے تباہ کر دیا۔ اس لیے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ہر نفس یہ غور و فکر کرے، سوچ لے کہ آنے والے کل کے لیے، قبر کے لیے، آخرت کے لیے اس نے کیا تیاری کر کے بھیجا ہے۔ جو ہم یہاں سے دے کے بھیجیں گے وہی ہمارے ساتھ رہنے والا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو انسان صدقہ خیرات کر دیا وہ آخرت میں جمع ہو گیا، اللہ کے پاس جمع ہو گیا۔ جو انسان کھا کے ختم کر دیا، پہن کے ختم کر لیا، وہ انسان استعمال کر لیا، لیکن جو وہ باقی چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ جو انسان چھوڑ کے دنیا کے لیے جا رہا ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ وہ مال، وہ پیسے، وہ دولت، وہ جائیداد کہاں استعمال ہوں گے خود اس کو معلوم نہیں۔ ان کی اولاد کیا کرے گی، کہاں استعمال کرے گی، کس طریقے سے استعمال کرے گی اس کو بھی معلوم نہیں۔ اس لیے آنے والے کل کے لیے تیاری کریں، آنے والے کل کے لیے کچھ کر کے بھیج دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ لیا تھا لست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو ہم اللہ کو اپنا رب بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنائیں، اور اسلام کو اپنا دین بنانے پر راضی ہو جائیں۔ انہی تینوں چیزوں میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔